السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 40واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ گزشتہ سبق کا عنوان ہی ہے، باب القنوت فی صلاۃ الفجر وغیرہا۔ نماز فجر اور دیگر نمازوں میں دعائے قنوت کا پڑھنا، اس کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز وخالفہم فی ذلک آخرون یعنی ائمہ احناف کے مذہب کو اور فریق اول یعنی ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات جو امام طحاوی نے دیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ العزیز کچھ پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ تو کل گزشتہ سبق کا خلاصہ پہلے سماعت فرما لیجئے۔ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کے بارے میں امام طحاوی نے اختلاف ذکر کیا ہے، فقہا کا اختلاف ہے۔ اس میں دو بنیادی فریق ہیں۔ فریق اول جس میں امام شافعی، امام احمد اور امام مالک ہیں، ان کے نزدیک نماز فجر میں دعائے قنوت کا پڑھنا پورا سال مشروع ہے، اور ان کی دلیل امام طحاوی 7 صحابہ سے 28 سندوں کے ساتھ روایات ذکر کر چکے ہیں، جو اس باب کی شروع والی روایات ہیں۔ پھر اس فریق کے دو گروہ ہیں، مالکیہ اور ابن ابی لیلہ قبل الرکوع دعائے قنوت پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ شوافی اور حنابلہ بعد الرکوع نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل ہیں۔ دوسرا فریق وہ ائمہ احناف ہے، جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نماز فجر میں پورا سال دعائے قنوت کا پڑھنا مشروع نہیں ہے، اور کسی اور نماز میں بھی دعائے قنوت کا پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ نماز سے یہاں فرض نماز مراد ہے۔ فرائض میں سے کسی فرض نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا احناف کے نزدیک مشروع، الا یہ کہ مسلمانوں پر دشمن کا حملہ ہو اور مسلمان کسی ظلم و ستم کے بھنور میں ہوں، تو ان ناگہانی آفات اور حادثاتی طور پر ان ایام اور ان خاص مواقع میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے اور قنوت نازلہ پڑھنا مشروع ہے۔ تو احناف کا مذہب یہ ہوا کہ فجر کی نماز میں قنوت پورا سال پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، تو پھر ان مخصوص حالات میں دشمن کے خلاف دعا کرنے کے لیے نماز فجر میں بعد الرکوع قنوت نازلہ پڑھنا مشروع ہے، قنوت نازلہ مشروع ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، صفحہ نکال لیں، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور اس مسئلے میں دیگر ائمہ یعنی ائمہ احناف نے ان کی مخالفت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں لا نرى القنوت فی صلاۃ الفجر اصلا قبل الرکوع ولا بعدہ، کہ ہم نماز فجر میں بالکل قنوت پڑھنے کے قائل نہیں، قبل رکوع ہو یا بعد رکوع ہو، ہم قائل ہی نہیں نماز فجر میں قنوت کے۔ وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا۔ یہاں سے امام طحاوی فریق اول یعنی ائمہ احناف کے دلائل کا اجمالی جواب دینا چاہ رہے ہیں احناف کی طرف سے۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي الْقُنُوتِ قَدْ رُوِيَتْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، کہ یہ روایات اپنی جگہ درست ہیں، ایسے ہی مروی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی منع کی وجہ ہے، ترک کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے، اسی وجہ سے یہ تمام کی تمام روایات منسوخ ہیں، یعنی کہ قابل عمل نہیں ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي الْقُنُوتِ
قد رویت علی ما ذکرنا، یہ تمام کی تمام روایات قنوت کے حوالے سے وہ مروی ہیں اور صحیح ہیں، لیکن ان کے ترک کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فکان احد من روی ذلك عنہ عبد اللہ بن مسعود، اور یہاں سے امام طحاوی حدیث ابن مسعود کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قنوت کے بارے میں جن صحابہ سے روایات مروی ہیں، من روی ذلك عنہ، قنوت کے حوالے سے جن صحابہ سے روایات مروی ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، قد روینا عنہ فیہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت 30 یوما فکان قد ثبت عنده قنوت رسول اللہ وعلمه ثم قد وجدنا عنہ۔ ہم نے تحقیق ان سے جو روایت کی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 30 دن تک قنوت پڑھی۔ تو ابن مسعود کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت ثابت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت کو بھی جانتے تھے۔ اور ان سے ایک دوسری روایت ہے جس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 ماہ تک قنوت پڑھی، نہ اس سے پہلے پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد پڑھی۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ آپ نے ریل و ذکوان اور عاصیہ کے خلاف دعا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو غلبہ دیا اور نصرت فرمائی تو آپ نے قنوت کو چھوڑ ہی دیا۔ تو آپ نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایات مروی ہیں۔ ثم قد وجدنا عنہ، پھر ابن مسعود سے ہی ہمیں وہ روایات مل گئیں کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ہی قنوت پڑھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ چنانچہ وہ روایات دیکھ لیں۔ عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت النبي الا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده۔ اور اگلی روایت عن علقمة عن ابن مسعود قال قنت رسول الله شهرا يدعو على عصي وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جب ان قبائل پر غلبہ حاصل ہو گیا تو ترک القنوت، آپ نے قنوت کو ترک کر دیا۔ وکان ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة، اور جبکہ ابن مسعود نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اب آگے، قال ابو جعفر فهذا ابن مسعود يخبر ان قنوت رسول الله الذي كان انما كان من اجل من كان يدعو عليه۔ امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کفار کے خلاف بددعا کرنے کے لیے قنوت پڑھا کرتے تھے، یہی خبر دے رہے ہیں ابن مسعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان من اجلی من کان یدعو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف بددعا کرنے کے لیے ہی قنوت پڑھا کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا قَدْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ کے بعد نہ پڑھی، فَصَارَ الْقُنُوتُ مَنْسُوخًا فَلَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ بَعْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْنُتُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن مسعود بھی قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب علت نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا۔ علت یہ تھی بددعا کرنے کے لیے آپ قنوت پڑھا کرتے تھے، جب وہ علت ہی باقی نہ رہی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو اب مظلوم ہی نہیں رہے، تو اب وہ حکم بھی باقی نہ رہا۔ وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عبداللہ بن عمر، اور قنوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات نے روایت لی ہے ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ تو یہاں سے امام طحاوی حدیث ابن عمر کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ قنوت کے بارے میں جواب کا حاصل یہ ہے
حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے کفار و مشرکین کے خلاف دعا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، تو آپ نے قنوت ہی چھوڑ دی۔ تو ابن عمر کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا منسوخ ہو گیا تھا۔ ابن عمر کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے فجر میں قنوت پڑھنا منسوخ، اسی وجہ ابن عمر زمان نبوت کے بعد قنوت فی الفجر نہیں پڑھتے تھے، اور اگر کوئی پڑھتا تو اس پر نکیر بھی فرماتے اور فرماتے کہ میں نے اکابر صحابہ میں کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کے بعد قنوت پڑھی ہو۔ تو یہ حدیث ابن عمر کا جواب دے دیا کہ ان کے نزدیک بھی یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ جو فجر میں قنوت کا پڑھنے کا عمل تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ ثم قد اخبرهم ان الله عز وجل نسخ ذلك حين انزل على رسول الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذب فإنهم ظالمون۔ اے نبی آپ کو اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کریں ان کو عذاب میں، بے شک وہ حقیقت میں ظالم ہے۔ فصار ذلك عند ابن مسعود فصار ذلك عند ابن عمر منسوخا ايضا فلم يكن هو يقنط بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وكان ينكر على من كان يقنط، اور جو قنوت پڑھتا اس پر انکار کرتے تھے۔ چنانچہ روایت دیکھیں، قال حدثنا قتادہ عن ابی مجلس قال صلیت خلف ابن عمر، ابن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، نماز فجر، فلم يقنت فقلت الكبر يمنعك فقال ما احفظه عن احد من اصحابي۔ تو ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی سے اس کو محفوظ نہیں کیا اور مجھے قنوت کا پڑھنا یاد نہیں ہے۔ ابو مجلس نے یہ کہا تھا کہ بڑھاپا آپ کو قنوت پڑھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے؟ کیا بڑھاپا قنوت پڑھنے کے لیے مانع ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے کسی صحابی سے یہ عمل ترک کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دینے کے بعد صحابہ سے کسی کو نہیں دیکھا۔ چنانچہ امام طحاوی اس مضمون کی روایت لے کر آ رہے ہیں، ابن عمر کا عمل اور ابن عمر کا نکیر فرمانا۔ جی، عن الحکم عن ابی شعثاء قال، ابو شعثاء فرماتے ہیں کہ پہلے تابعی تھے ابی مجلس، اب ہیں ابو شعثاء عن ابی شعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت فقال ما شهدت وما رأيت، میں نے دیکھا ہی نہیں، هكذا في حديث باب وفي حديث مؤمل ولا رأيت أحد يفعله، کبار یعنی اکابر صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کبار صحابہ میں سے کسی کو ایسا کرتا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت فی الفجر چھوڑ دینے کے بعد۔ وكما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة عن الاشعث عن ابي قال سئل ابن عمر عن القنوت فقال وما القنوت فقال اذا فرغ الامام من القراءة في الركعة الاخرة قام يدعو، قال یعنی کہ وہ کہا اس نے کہ قنوت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جب امام قرات سے فارغ ہو تو وہ کھڑا ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں ما رأیت احد یفعلہ وانی لأظنکم معاشر اہل العراق تفعلونہ، تو نکیر فرمائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن تمیم بن سلمہ قال سئل ابن عمر عن القنوت فذكر مثل الا انه قال ما رأيت ولا علمت، فوجه ما روي عن ابن عمر في هذا الباب انه رأى رسول الله اذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، کہ باوجود اس کے کہ حضرت ابن عمر نے رسول اللہ کو دوسری رکعت میں سر اٹھانے کے بعد دعا قنوت پڑھنے کو خود دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی ان نکیر فرما رہے ہیں۔ قنت حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته، جو پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عمر نے اس آیت کی وجہ سے قنوت کو چھوڑ دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھنا چھوڑ دیا۔ وسأله ابو مجلس فقال الكبر
یمنعک من القنوت، کیا بڑھاپا آپ کو قنوت پڑھنے سے روک رہا ہے؟ فقال ما احفظه من احد من اصحابی، یعنی من اصحاب رسول اللہ، کہ اکابر صحابہ کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں، میں نے محفوظ ہی نہیں کیا، ای انہم لم يفعلوا بعد ترک رسول اللہ ایاہ، وسألوا ابو شعث یعنی القنوت، وسألوا ابن عمر عن ذلك القنوت ما هو فأخبروا ان الامام اذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة، تو ابو شعثہ نے کہا کہ یہ قنوت یہ ہے کہ امام جب قراءت سے فارغ ہو جاتا ہے نماز فجر میں تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ فقال ما رأيت احد يفعل لأن ما كان هو علمه من قنوت النبی، باوجود اس کے کہ حضرت ابن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا معلوم بھی تھا، انما كانت دعا بعد الرکوع واما قبل الرکوع فلم يره منه ولا من غیره فانکر ذلك من اجله، اس کے باوجود بھی انکار فرمایا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت ابن عمر کا سوال کرنے کی جو غرض اور مقصد ہے وہ کیا تھا کہ ابو شہادہ نے کہا کہ مل قنوت، یہ قنوت کیا موقع کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس لیے انکار فرمایا لأن ما كان هو علمه من قنوت النبی انما كان الدعاء بعد الرکوع، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دعا ہے بعد الرکوع، اور قبل رکوع تو انہوں نے دیکھا ہی نہ تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی دوسرے کو، اس لیے اس سبب سے اس کا انکار فرمایا۔ فقد ثبت بما روینا عنہ نسخ قنوت رسول اللہ بعد الرکوع، تو جو ہم نے روایات ذکر کی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ بعد الرکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قنوت پڑھنا وہ منسوخ ہے۔ ونفی القنوت قبل الرکوع اصلا، اور قبل رکوع قنوت کی نفی تو بالکل یہ ہے ہی، وأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يفعل ولا خلفاؤه من بعده، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ خلفاء راشدین ایسا کیا کرتے تھے۔ وكان احد من روی عنہ القنوت عن رسول اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر، اور جو قنوت کے حوالے سے روایت نقل کرنے والے ایک راوی ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں، تو ان روات میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر فی حدیثہ الذی رویناہ عنہ، کہ ان کی حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر میں انہوں نے یہ خبر دی ان ما کان یقنط به رسول اللہ دعاء على من كان يدعو عليه، وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية، ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین پر بددعا کرنے کے لیے ہی قنوت فی الفجر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر بددعا کرنے کے لیے ہی قنوت فی الفجر کیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے قنوت فی الفجر کا حکم منسوخ کر دیا، تو یہ اس آیت نے قنوت فی الفجر کو منسوخ کر دیا، ففی ذلک ایضا وجوب ترک القنوت فی الفجر۔ وكان احد من روی عنہ عن رسول اللہ ذلك ایضا خفاف بن ایما، یہاں سے امام طحاوی حدیث خفاف بن ایما کا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ان روات میں ایک راوی خفاف بن ایما بھی ہے، ان کی روایت میں ان لوگوں پر بددعا کا ذکر ہے جن پر حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایات میں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان کا مصداق ایک ہے، تو جیسے ابن عمر عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت منسوخ ہے آیت قرآنی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون کی وجہ سے، ایسے ہی خفاف بن ایما کی روایت بھی منسوخ ہوگی اسی آیت کی وجہ سے۔ وكان احد من روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك ايضا خفاف بن ایما فذكر عن رسول اللہ
أنه لما رفع رأسه من الركوع قال أسلموا قبيلہ اسلم والے قبیلہ اسلم سالمها اللہ وغفار غفر اللہ لها، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ بخشی فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ محفوظ فرمائے. وعصیہ اور قبیلہ عصیہ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. وعصیہ عصت اللہ ورسول اللہم لعن بنی لحیان ومن ذکر معه ففي هذا الحديث لعن من لعن رسول الله وفي حديثي ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراهما في حديثيهما أن رسول الله ترك ذلك حين أنزلت عليه الآية التي ذكرنا. آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت فی الفجر کے عمل کو ترک کر دیا. ففی حدیثہما چنانچہ ان دونوں کی حدیث میں نسخ کا ذکر ہے. لما فی حدیث خفاف ابن ایما فہما اولا من حدیث ابن ایما، تو حدیث خفاف بن ایما کا منسوخ ہونا بطریق اولا ہے. کیوں؟ ان دونوں کی روایت وہ زیادہ راجح ہے. وفی ذلک وجوب ترک القنوت ایضا. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. اس سبق کے اندر ہم نے فریق اول کی جو روایات بطور مستدل کی تھی ان روایات کا جواب بھی دیا ہے اور مذہب احناف کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے آج کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.